کو لا رہے ہیں، کربلا میں بیویوں کو لا رہے ہیں، کربلا میں بچوں کو لا رہے ہیں، تاکہ دیکھ لو حسین کا کردار تو بے داغ ہے، حسین کے بچوں کا کردار کیسا ہے۔ اللہ اکبر، 18 سال کا علی اکبر تو بے داغ ہے، لیکن 6 مہینے کی علی اصغر کی مثال بھی کوئی لا کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو کربلا میں دکھانے آئے تھے اپنے آپ کو، اور کہا مرد تو مرد ہے۔ ہماری بیٹیوں کو بھی دیکھو اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیا ہے۔ سیدہ زینب کو دیکھا گیا، شرم خیر ہے۔ سیدہ سکینہ کو دیکھا گیا، اب کیسے دکھایا؟ اب اس کو ذرا دیکھیں۔ میدان کربلا میں آئے، اب آنے کے بعد تھوڑا پیغام کربلا پر توجہ۔ نمبر 1، امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو سب سے پہلا کام کیا، ملاقات ہوئی 1000 کے لشکر سے پہلی ملاقات۔ اس کا سردار حر تھا۔ حر کوئی حسینی آدمی نہیں، آپ اس کو دوسرا رنگ مت دیجیے گا، لیکن بات میں کربلا کے پیغام کی کر رہا ہوں۔ کوئی حسینی آدمی نہیں، حر ہے یزید کے خیمے کا آدمی۔ اس لیے کہ جب حر کو کہا گیا حسین کو قید کر کے لاؤ، حر نے کہا لاؤں گا، کیونکہ وہ مرد میدان تھا، قید کروں گا۔ امام علی مقام کو قید کرنے کے لیے وہ آیا، اور حر کوفہ سے لے کے کربلا تک کہیں رکا نہیں، گھوڑے بھگاتے ہوئے آیا۔ امام پاک سے ملاقات ہوئی، آنکھیں چار ہوئی۔ حر سے فرمایا حر کیوں آیا تو؟ حر نے فوراً کہا میں آپ کو قیدی بنانے آیا۔ دیکھو دنیا جب انسان پہ چھا جاتی ہے پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ امام حسین پاک سے کہا میں تجھے قید کرنے آیا ہوں، حسین قیدی بنانے ہوں۔ امام نے فرمایا حسین پاک نے، میرے مولا نے فرمایا حر تو مجھے قیدی بنائے گا؟ ہاں، میرے گورنر کا مجھے حکم ہے، مجھے انعام ملے گا، گھوڑے ملیں گے، جوڑے ملیں گے، مرد میدانوں طاقت کا استعمال کروں گا، میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں گا۔ امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے، حر تو مجھے قیدی بنائے گا؟ حر تھا، یزید کے خیمے کا آدمی تھا، ابن زیاد کا آدمی تھا، لیکن حر نے جیسے ہی سنا امام غصے میں کہہ رہے تیری ماں تجھ پہ روئے۔ حر نے کہا امام، عرب کا بڑے سے بڑا آدمی اگر یہ بات کہتا نا میں اس کو پلٹ کے وہی جواب دیتا، لیکن آپ کو جواب نہیں دوں گا، کیونکہ آپ کی امی کوئی معمولی عورت نہیں ہے، آپ کی امی میرے نبی کی بیٹی ہے، اور میں نبی کی شہزادی کے لیے غلط جملے نہیں کہہ سکتا۔ تھا یزید کے خیمے کا آدمی، تھا ابن زیاد کا آدمی، لیکن جب سیدہ کے لیے کہا کہ میں 1000 دشمنی کے باوجود حرمت فاطمہ کی توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری ماں جگر گوشے رسول ہے، تیری ماں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، تیری ماں فاطمہ بنت محمد ہے، میں جواب نہیں دوں گا۔ اللہ کو ادب فاطمہ اتنا پسند آیا کہ مشیت میں اعلان کیا جو فاطمہ کا ادب کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق دے کر حسینیت کا خیمہ عطا کر دیا۔ ادب کہاں لے جاتا ہے، ادب کہاں لے اور حر کے بدلنے کی دوسری وجہ پیغام، حر کے بدلنے کی دوسری وجہ در حر کے لشکر پہ پڑی، پورا لشکر ہانپ رہا تھا، اس کے گھوڑے تک ہانپ رہے تھے۔ امام نے فرمایا حر یہ تیرا لشکر کیوں ہانپ رہا ہے، یہ گھوڑے کیوں ہانپ رہے؟ تو حر نے کہا حسین کوفہ سے لے کر یہاں تک مجھے ابن زیاد نے رکنے سے منع کیا تھا، اور اپنے جاسوس چھوڑے کہ میں رکوں گا تو وہ مخبری کر دیں گے، تو وہاں سے یہاں تک بھاگتے بھگاتے آیا، رکا نہیں۔ یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں۔ ساقی کوثر کے نواسے نے فرمایا حر
قید بنانے کی باتیں بعد میں ہوگی. ہمارے پاس مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں. پہلے اپنے لشکر کو اور گھوڑوں کو پانی پلا لے, بعد میں دوسری باتیں ہوتی رہے گی. حور اس کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ اکبر, امام علی مقام کا دل سے شیدا ہو گیا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کربلا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دن کی رسمی کربلا سیاہ دل اور سیاہ لباس والوں کا تو شیوا ہو سکتا ہے, لیکن کربلا حقیقت میں اللہ اکبر ان کے لیے ہے رنگ بھری داستان, ان کے لیے انقلاب کی داستان ہے. جو کربلا کو ریاست اور سیاست کے طور پہ بیان نہیں کرتے, جو کربلا کو بطور عبادت بیان کرتے ہیں, ان کے لیے کربلا میں پیغام کیا ہے؟ امام دشمن کو پانی دے رہے ہیں. بتاؤ اللہ اکبر, ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بتاؤ. حسینی کہلاتے ہو, ہاتھوں میں کڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی, گلوں میں زنجیریں ڈال کر کے حسینیت نہیں ملتی, رنگ برنگی کپڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی. حسینیت کردار کا نام ہے, حسینیت اخلاق کا نام ہے, حسینیت دین پر عمل کرنے کا نام ہے, حسینیت تقوی کا نام ہے, حسینیت پرہیزگاری کا نام ہے, حسینیت نام ہے اللہ کے رنگ کا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. دشمن کو پانی پلایا میرے مولا نے. اس کے بعد آپ دیکھیں, اب کربلا کے اندر آئیے. میدان کربلا میں ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے؟ ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے؟ مولا علی اکبر, مولا زین العابدین, علامہ خواجہ جعفر العابدین صاحب کہہ رہے تھے 2 بیٹے لٹا دیے, تیسرا بچا لیا. میں نے کہا یہ بھی کربلا کا پیغام ہے. کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھا, اور جو تندرست تھے وہ اللہ کے لیے لٹا دیا. یہ بھی پیغام کربلا ہے. اور قدرت نے میرے سرکار سید سجاد کو بیمار اسی لیے کر دیا ہوگا کہ امام حسین کے مزاج سے قدرت واقف ہے کہ اگر اس کو بھی صحت دوں گا تو یہ نسل کی پرواہ نہیں کرے گا, یہ اس کو بھی قربان کر دے. بیماری بہانہ بن گئی سید سجاد کے وجود کے بچانے کی. آج ہم اللہ کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں؟ باسی کھانا اللہ کے نام پہ دو, پھٹے ہوئے کپڑے اللہ کے نام پہ دو, ٹوٹی ہوئی چپلیں اللہ کے نام پہ دو, پھٹی ہوئی نوٹیں اللہ کے نام پہ دو, اور اچھا اچھا اپنے لیے رکھو. مولا حسین کربلا سے پیغام دے رہے ہیں, اچھا اللہ کے لیے دے دو. ارے وہاں تو اچھے سبھی تھے, لیکن بیمار کی بات کر رہا ہوں. بیمار اپنے لیے رکھ لیا, بیمار اپنے لیے رکھ لیا, اور قربان کس کو کیا؟ سارے بیٹوں میں جو سب سے خوبصورت تو سبھی تھے نا, خوبصورت سبھی تھے, لیکن کوئی روایت یہ نہیں ملتی کہ امام زین العابدین ہمشبی رسول تھے. روایت یہ نہیں ملتی کہ علی اصغر ہمشبی رسول تھے. ہمشبی رسول کی روایت صرف شہزادہ مولا علی اکبر کے لیے ملتی ہے. امام نے جس کے سر پہ شہادت کا تاج رکھا ہے, ارے لوگو شادی کا دولہا بناتے ہوئے تو ہر باپ تمہیں نظر آئے گا. جس نے شہادت کا دولہا بنایا ہے اسے تاجدار کربلا حسین ابن علی کہتے ہیں. اور کس کو؟ ہم شبیہ پیغمبر کو, تصویر مصطفیٰ کو, مولا شہزادہ علی اکبر کو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, مولا علی اکبر بابا سے کہتے ہیں ابا میں جاؤں گا کربلا میں. میرے مولا کہتے تو نے نہیں جانا. آپ غور فرمائیں, آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نے شادی نہیں کرنا میری ایسی جگہ جہاں مجھے پسند نہیں ہے, تو بیٹا پلٹ کے جواب دیتا ہے ابا تم کو کیا سمجھتا ہے. یہ ہے کون سے کربلائی ہو بھائی, یہی تو رونا ہے.
کہیں ہم بھی کسی اور کے طرز پہ چل کر رسومات تو نہیں ادا کر رہے صرف؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس دن مسلمان کربلا کی طرف پلٹ آئے گا اس دن مسلمانوں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے بابا میں نے کربلا میں جانا ہے. امام رو کے کہتے تو کیسے جائے گا راجا؟ اور میرے بادشاہ تو کیسے جائے گا؟ میرے شہزادے تو کیسے جائے گا؟ کہا مولا جب تک میرا وجود ہے مولا حسین کے چہرے پہ غبار تو دور کی بات ہے حسین کی جوتیوں پر بھی غبار آنے نہیں دوں گا بابا. آپ اندازہ فرمائیں اور کس دل سے میرے مولا نے اپنے بیٹے کو امامہ سر پہ باندھا تھا. امام نے سجا کے بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ علی اکبر میرے بیٹے میں تجھے شادی کا دولہا تو نہیں بنا سکا لیکن کم سے کم تیرے باپ کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ میں اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنا دوں. قریب آ اور اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا, اپنے ہاتھ سے کمر میں پٹکا باندھا. یہ کوئی رنگینی نہیں ہے خطابت کی, یہ حقائق ہے, اٹھا کر کے دیکھ لیں. صرف جو لوگ باپ ہیں ان سے میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں, اولاد والے تم بھی ہو. الحمدللہ شہزادہ علی اکبر کی نالین کی خیرات سے اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے. بیٹا اگر بائک تیز چلا لیتا ہے, کوئی فون کر کے کہتے ہیں سید صاحب آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھا کہ اس نے بائک تیز چلایا, پورے سفر میں دل نہیں لگتا, کئی بار فون کر کے بولو راجہ بائک دھیرے چلایا. اندازہ فرمائیں بیٹا تیز سے بائک چلائے تو باپ کا کلیجہ کہیں نہیں لگتا. وہ کیسے کلیجے کا باپ تھا جس نے اتنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا, اپنے ہاتھوں سے پٹکا باندھا, اپنے ہاتھوں سے تلوار دی. اور جب شہزادہ علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا اور گھوڑے پہ بٹھا کر جب شہزادہ علی اکبر وہ میرا مرشد ہم شبیہ پیغمبر جب دشمنوں کے نرگے کی طرف جانے لگے تو امام نے کہا ایک بار پلٹنا ذرا, آخری مرتبہ تصویر مصطفیٰ کو دیکھ لو. اللہ اکبر, بیویوں نے کلیجے پکڑ لیے. اللہ اکبر, فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی, زمین نے آہیں بھری ہوگی, آسمان نے خون برسایا ہوگا, اور میدان کربلا میں امتحان دیکھنے کے لیے جو انبیاء کی ارواح ہوگی, جو بزرگوں کی ارواح ہوگی, جو سید العالمین خاتم النبی جن کی موجودگی ہوگی, ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی. یہ تو ابن عباس کا خواب بتاتا ہے کیا گزری ہوگی, اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن اتنا غور کرنا, اتنا سوچنا مسلمانوں, جب میرے مولا نے کہا علی اکبر میرے شہزادے ایک بار ذرا پلٹنا, آخری بار تصویر مصطفیٰ دیکھ تو لوں. شہزادہ علی اکبر پلٹے اور چہرہ پلٹا کر کے جب بابا کو دیکھا 18 سال کے بیٹے کی آنکھ میں تو خوشی کے آنسو تھے کہ میں فزت برب الکعبہ کی صدا لگانے جا رہا ہوں. لیکن 56 سال کا بابا آنکھ میں آنسو لے کر کے کہہ رہا تھا مولا جس دن کے لیے اسے پالا تھا آج یہ اس کی تکمیل کا دن ہے, مولا قبول فرما لے. اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر جاتے ہیں. میں شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا, لیکن یہ ہے پیغام کربلا کہ دین پر وقت آئے تو اللہ کی محبت کے لیے تصویر مصطفیٰ 18 سال کا بیٹا علی اکبر کو بھی قربان کر دو. اب ہم کون سے حسینی ہیں مسلمانوں, صرف کھچڑے اور شربت والے. ہم کھچڑے اور شربت کے مخالف نہیں, وہاں علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر رہے ہیں خوشی خوشی. کیا ہم فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان کرتے ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ فجر میں اٹھ کر مسجد کو جاتے ہیں, پھر کون سے کربلا پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے, اور آج کے جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ کی بد دعا لے رہے ہیں. آج کے جوان بیٹے کماتے ہیں, اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے. آج کے جوان بیٹے اپنے ماں باپ کی خوشی کے بغیر پسند کی شادیاں کرتے ہیں. حالت یہ ہے لڑکیوں سے جن سے ناجائز تعلقات ہے,
घंटे घंटे तो उनसे बातें करेंगे, मगर माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं है। क्या सीखा है करबला से? हम लोग सर पीटने और सीना पीटने वाली कौम नहीं है। हम लोग अल्लाह अकबर इसलिए कि पिटते पिटाते वो हैं। कुदरत ने सजा दी है, जिस सीने में 4 यार नहीं बसते वो दुनिया में भी पिटेंगे और कब्र में भी और हश्र में भी पिटेंगे। हम ना यहाँ पिटने वाले हैं ना मिटने वाले हैं, बल्कि वल्लाह जिस सीने में 4 यार के साथ पंजतन पाक बसते हैं वो सीना पिटने वाला नहीं है, बल्कि वो सीना तो कब्र में भी इंशाअल्लाह महफूज रहने वाला है। जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। हैरत की बात है, करबला को रस्म बना दिया गया। उसके बाद बात को समेटते हुए एक भाई और बहन का किरदार करबला बता रहे। बहन, आज की बहन अपने बच्चों के लिए अपने भाई से रिश्ता तोड़ लेती है। आज का भाई अगर बहन छुट्टियों में आ रही है तो बीवी से कहता है, अरे बहुत सारे बच्चे लेकर आ रही, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। दाढ़ियां रख ली, टोपियां पहन ली, दिल के अंदर क्या बस रहा है? नफरतों का सूअर, नफरतों के कुत्ते, नफरतों के खिंजीर। खिंजीर की गंदगी उतनी नहीं है जितना हसद और बुग़्ज़ की गंदगियां हैं। लोग खिंजीर के नाम से नफरत करते हैं, हसद के नाम से नफरत क्यों नहीं करते? लोग कुत्ते के नाम से नफरत करते हैं, बुग़्ज़ के नाम से नफरत क्यों नहीं करते? बहनों का ताल्लुक क्या रह गया भाइयों से, और भाइयों का ताल्लुक क्या रह गया बहनों से? करबला बता रहा है, करबला बता रहा है। एक बहन अपने भाई को जब कोई मशवरा देती है, इमाम हुसैन करबला में किसी से मशवरा नहीं लेते सिवाय 2 के। नंबर 1 सैयदा ज़ैनब। अगर सैयदा ज़ैनब का किरदार पढ़ूं तो मैं आपको इतना कह सकता हूं, अगर आप सुनने के लिए आए कह सकता हूं, मुझे 2 बजे से पहले निकलने के लिए कहा गया है, मैं उसका भी ख्याल रखूंगा। और 1 बज चुके हैं और मैं जल्दी जल्दी से बात करना चाहता हूं। अगर आप सैयदा ज़ैनब को नहीं जानते, ख़ासतौर पे बहनों से कहता हूँ तो सुन लें। इमाम हसन के कान में भी रसूलुल्लाह ने अजान पढ़ी, इमाम हुसैन के कान में भी रसूलुल्लाह ने अजान पढ़ी। इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी रसूलुल्लाह ने घुट्टी दी। सैयदा ज़ैनब के कान में भी हुजूर ने अजान पढ़ी, सैयदा ज़ैनब को घुट्टी भी हुजूर ने दी। और जब नाम रखने की बात आई तो हुजूर को जो सबसे पसंदीदा नाम था ज़ैनब। ज़ैनब ये जो है वो ज़ैनब है। ज़ैनब का मतलब होता है बाप की जीनत। जो बाप की आबरू को 4 चांद लगा दे उसको ज़ैनब कहते हैं। कौन ज़ैनब? रसूलुल्लाह घुट्टी देते हैं, 7 साल की उम्र में कुरान की हाफिजा हो जाती है। कूफा में सबसे पहले जिसने औरतों में तफसीर कुरान बयान की उसको ज़ैनब बिनते अली कहते हैं। यह है सैयदा ज़ैनब। और भाई को जो मशवरा देती है, भाई कभी मशवरा नहीं काटते बहन का, तो पहला मशवरा बहन से और दूसरा मशवरा सौतेले भाई अब्बास इब्ने अली से, जिसे हम सुन्नी गाजी अब्बास अलमदार कहते हैं। आप गौर करें, सौतेले भाइयों से मशवरे नहीं लिए जाते, लेकिन इमाम हुसैन सौतेले भाई से मशवरा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि वो और सौतेले भाई हैं जो सौतेले भाइयों को कुएं में डालते हैं। ये हुसैन का भाई अब्बास है जो अपने हुसैन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अंदाजा फरमाएं। और फिर बहन अपने भाई के पास आके कहती है, हुसैन सब कुछ लुट गया, मेरे 2 बच्चे बचे हैं, मेरे बच्चों को जाने दीजिए। मौला हुसैन कहते हैं, बहन और क्या इम्तिहान लोगी, ये मैं नन्हे नन्हे बच्चे औनो मोहम्मद जाएंगे। तो सैयदा क्या कहती पता है, हुसैन अम्मी के सामने मुझे रुस्वा मत होने दो। अगर क़यामत में सैयदा ने पूछा मेरा लाल जा रहा था, तेरे लाल क्यों बचे थे, तो मैं क्या जवाब दूंगी? माँ को सुरखरू, माँ की बारगाह में मुझे सुरखरू कर दो। क्यों? जब माँ का सामना होगा तो मैं माँ से कहूंगी, माँ तेरे लाल पर मैंने अपने लालों को कुर्बान करके अपनी गोद उजाड़ दी। और उसके बाद एक बहन अपने भाई के लिए गोद उजाड़ रही है, वो शहादत भी नहीं पढ़ता,
لیکن جب دونوں ننھے شہزادوں کی لاشیں آتی ہے تو جب زینب نے بیٹوں کو بھیجا تھا، جملے پہ توجہ کرنا، پیغام کربلا، سیدہ زینب نے جب بیٹوں کو بھیجا تھا تو وہ زینب بنت علی تھی، وہ زینب بنت فاطمہ تھی، لیکن جب دونوں شہزادوں کی لاش آئی تو دونوں کو لپٹ کر کے رو رہی تھی اور ہچکیاں بن گئی تھی۔ جب لاشوں کو دیکھا تو زینب صرف ماں تھی، ماں، اور ایک ماں اپنے بچوں کو لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی اور دنیا کی بہنوں کو پیغام دے رہی تھی کہ بہن اور بھائی کے رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اندازہ فرمائیں ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے۔ آج گھر گھر میں آگ لگی ہے، گھر گھر میں طوفان بدتمیزی ہے، بھائی کی بہن سے نہیں بنتی، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی۔ یہ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں بہت زیادہ دینداریوں کا دعویٰ ہے وہاں بھی یہ ماحول ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سگے بھائی نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے، سگی بہن نے سگے بھائی پہ کیس کر دیا ہے، اور بھتیجے تو طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں۔ لیکن کربلا میں ایک بھتیجا ایسا بھی ہے جو چچا کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے چچا میں نے بھی میدان کربلا میں جانا ہے۔ امام کہتے ہیں بس کرو، کتنا مجھ سے امتحان لوگے، کیا بھائی کی نشانی بھی مٹا دوں؟ حضرت سیدنا شہزادہ امام قاسم نے کہا چچا مجھے جانے دو۔ چچا کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ گے۔ روتے ہوئے آئے اور پھوپھی زینب سے جو جملہ امام قاسم نے کہا وہ امام حسین کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ میں کردار امام حسین بھی پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اس کو سن لیں۔ سیدہ زینب سے کہا پھوپھی میری خبر لو۔ کس نے؟ امام قاسم۔ پھوپھی میری خبر لو۔ پھوپھی بڑی کیا ہوا؟ پھوپھی آج میں یتیم ہو گئی، آج یتیم ہوا۔ غور فرما امام قاسم کے جملے، پھوپھی امی میں آج یتیم ہو گیا۔ پھوپھی نے کہا کیسی بات کرتا ہے بیٹا، آج یتیم ہو گیا؟ حالانکہ امام حسن کی شہادت کو 10 سال سے زیادہ بیت چکے تھے، لیکن کربلا میں امام قاسم کہنے پھوپھی امی آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا۔ پھوپھی نے سینے سے لگا کہا آج یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا ماں، پھوپھی ماں، جس دن سے میرا بابا حسن دنیا سے گیا ہے میرے چچا حسین نے مجھے کبھی احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ باپ کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے۔ میں نے جو کہا جملے پورے ہونے سے پہلے میری ہر ہٹ پوری کی۔ آج میرا چچا مجھے نہیں کہہ رہا ہے۔ کیا نہیں کہا؟ میں نے شہادت مانگی، چچا نے نہیں کہہ دیا۔ آج چچا نے نہیں کہا تو میں سمجھ گیا کہ آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا۔ اور اس غم میں روتے روتے جب ہاتھ بازوؤں پر پہنچا تو مشہور روایت کے مطابق بازو پر ایک تعویذ تھا۔ کچھ محققین اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں اپنے قدیم علماء پہ اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بازو پر ہاتھ پہنچا۔ امام قاسم کو 28 صفر کی وہ تاریخ یاد آ گئی جب اللہ امام حسن شہید ہو رہے تھے، اور حسن مجتبیٰ کی شہادت کیا تھی؟ اللہ اکبر، ہیرا پیس کر حسن مجتبیٰ کو پلا دیا گیا تھا۔ امام حسن 40 دن تک الٹیاں کرتے رہے اور دست کرتے رہے تو الٹیوں کے اندر آنت کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی، اور اسی طرح اللہ اکبر، اسی طرح پاخانے کے ذریعے سے بھی امام حسن کی آنتیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی۔ اس کٹتی ہوئی آنتوں میں چہرے کو ہرا کر دیا۔ امام حسن نے کہا تھا بھیا حسین دیکھو تو میرا چہرہ کیسا ہے، تو کہا آپ کا چہرہ تو قحط کی تکلیفوں سے، زہر کی تکلیفوں سے ہرا ہو گیا۔ تو حضرت امام حسن پاک نے کہا تھا نانا کی حدیث یاد کرو، سرخ اور سبز کی بات نانا نے کی تھی نہیں کی تھی؟ یہ وہی سبزی ہے جس کی طرف نانا نے اشارہ کیا تھا، اور سرخی کے لیے آپ تیار رہیں۔ اللہ اکبر، اس کشمکش میں جب امام حسن مجتبیٰ سید الصابرین اپنے زمانے کا رحمت للعالمین کے گود کا پالا جب دنیا سے جانے لگا تو کاغذ قلم منگا کر کے ایک کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا قاسم
یہ جب تجھ پر بہت مصیبت کا وقت آئے تو یہ بازو پہ تعویذ باندھ لینا، اس وقت پڑھ لینا اللہ اکبر۔ امام قاسم نے باندھ لیا۔ ان سالوں میں امام حسین نے اتنی خوشیاں دی بھتیجے کو، اتنا پیار دیا بھتیجے کو کہ یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ غم کسے کہتے ہیں امام قاسم کو پتا نہ تھا، لیکن جب چچا نے کہا تم نہیں جاؤ گے میدان میں، تو اس وقت یتیمی کے احساس نے بازو کے بندے ہوئے تعویذ کو کھولنے پہ مجبور کیا۔ کھول کر کے تعویذ پڑھا تو لکھا تھا میرے نور عین، میری آنکھوں کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قاسم بن حسن میں جانتا ہوں آج تم میدان کربلا میں ہوں گے، یہ میری وصیت ہے، میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر کے نانا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دینا۔ جب یہ تحریر پڑھی تو پھر پھوپھی سے کہا پھوپھی امی جب میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا اب مجھے کون روکے گا؟ اس کے بعد گئے چچا اب بھی آپ روکیں گے مجھے، اب بھی آپ روکیں گے؟ یہ میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا۔ امام نے اس وقت روتے ہوئے کہا اپنی نسل میرے قدموں پہ مٹانے کی نصیحت کرنے والے حسن، مظلوم حسین دعا کرتا ہے کہ جب تک کہ کائنات قائم رہے اللہ نسل حسن کو قیام قیامت تک کے قائم رہنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے لیکن باپ کی طرف سے حسنی ہوں۔ اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں، یہ دعائے حسین پاک کی برکت ہے۔ کس کی نسل بچے گی کس کی نہیں بچے گی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نسل نبی باقی رہے گی قیامت تک، اس کی گارنٹی رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ امام قاسم قربان ہو گئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں آخر امام حسین کا کردار کیسا ہوگا کہ بھتیجے محبت کر رہے ہیں، سوتیلے بھائی محبت کر رہے ہیں، بہنیں محبت کر رہی ہیں، بیویاں، اور دشمن بات سمیٹتے ہوئے دشمن۔ امام حسین میدان میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا ہو تو بتاؤ، کسی کا مال کھایا ہو تو بتاؤ، کسی کو قتل کیا ہو تو بتاؤ، میں نے کوئی برائی کی ہو تو بتاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دشمن سے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ، دشمن چپ ہے، یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے ہم حسین کے خلاف تو کھڑے ہیں مگر حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حسین پاک نے کبھی ناحق کسی کا مال نہیں کھایا، حسین پاک نے کبھی کسی کو قتل ناحق نہیں کیا، حسین پاک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یہ 3 مرتبہ خطبہ دیا امام حسین نے اور کہا بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی ہو تو۔ یہ مولا حسین کربلا سے بتا رہے ہیں اتنا عظیم کردار ہوتا ہے۔ اور آخری بات کر جاتے جاتے کہ جب سب شہید ہو گئے، پیغام کربلا، سب شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، یہ بڑی غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کتنی رنگین سی داستان ہے، کتنی سادہ سی داستان ہے۔ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، ننھے ننھے بچوں کو پیاس سے تڑپایا گیا، اور اس کے بعد ہاتھوں میں بیویوں کے ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا گیا ہے جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، جن کے حجروں میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ عباس کے بازو کٹ کر کے پڑے ہوئے، علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، شہزادہ علی اکبر کا لاشا بکھرا ہوا ہے، امام قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، وہ ہاتھ جن کو مولا علی نے چوما تھا محبت سے، ان ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر شہزادیوں کو، سیدانیوں کو بٹھایا گیا ہے، اور کس طرح بڑی خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیوں کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ جب اور بڑے لوگ اٹھیں
تو بچیاں تنگ ہو جائیں، اور بچیاں جب اللہ اکبر اپنی اصل حالت پر رہے تو بڑوں کو جھکنا پڑے۔ ایسے میں اعلان ہو گیا کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے بازاروں میں ہم ذلیل کریں گے حسین کے خاندان کو۔ لا الہ الا اللہ، جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کے لیے آیہ مودت نازل ہوئی، درود میں جن کو شامل کیا گیا، جن کے لیے محبت کا حکم آیا، جن کی محبت اصل ایمان قرار پائی، اعلان ہو رہا ہے، منصوبے بن رہے، ذلیل کریں گے ان کو۔ اعلان کر دیا بازاروں میں، کوفہ والوں اپنے گھروں سے نکلو، تماشا دیکھو۔ کوفہ والوں نے کہا کس کا تماشا؟ تو کہا کچھ ڈاکو لوگ تھے، کچھ لٹیرے لوگ تھے، رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اب ان کی عورتوں کو لا رہے، ان کا تماشا دیکھو۔ ان کی عورتوں کا ظالم جانتا تھا اگر کہیں گے کہ نبی کے گھر کی بیٹیاں آ رہی ہے تو کوفہ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا، تو نبی کے گھر والوں کو کیا کہا؟ ڈاکو کہا، لٹیرا کہا۔ یہ ظالمانہ پن تاکہ لوگ تماشا دیکھیں۔ کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی، کوفہ کے مرد گلیوں میں آ گئے، چلو ڈاکوؤں کے بچوں کا تماشا دیکھیں، راہ مارنے والوں کے بچوں کا تماشا دیکھیں۔ اور اس کے بعد جب وہ قافلہ کوفہ میں آیا، سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ جنہیں ہم سکینہ کہتے ہیں، میں تلفظ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی ہے، پھوپھی اٹھتی ہے تو بھتیجی تنگ ہو جاتی ہے، اور جب بھتیجی کا خیال کیا جاتا ہے تو پھوپھی کا سر جھک جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سیدہ زینب پاک جس نے کبھی کانٹوں پہ چلنے کا کسی کو ان کو تجربہ نہ تھا، ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی گھر سے نکلتی تھی تو پہرے ہوتے تھے، عباس کا پہرا، قاسم کا پہرا، علی اکبر کا پہرا، اس شان سے نکلتی تھی۔ ان کے دوپٹوں کو کبھی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس انداز سے کہ نہ سروں پہ دوپٹے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے غلاموں کے پہنا دیے گئے، پھپھی بھتیجی ایک ساتھ ایک سواری پر باندھ دیے گئے، عورتوں کا قافلہ ہے، کٹے ہوئے سر ہے۔ ایسے میں کوفہ کی عورتیں چونکہ مولائے کائنات کے خطبات سن چکی تھی، کوفہ کی عورتیں سیدہ زینب کے فرمان سن چکی تھی، تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ یتیموں کو، قیدیوں کو، بیواؤں کو صدقہ دو تو اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ تو کوفہ کی عورتیں لٹیروں کا قافلہ سمجھ کر ان جھوٹوں کی بات پر یقین کر کے روٹیاں پھینک رہی تھی، صدقہ صدقہ صدقہ۔ جب روٹی کے چند ٹکڑے سیدہ سکینہ کی سواری پر آئے اور سکینہ کے دامن میں سما گئے، توجہ چاہتا ہوں، پیغام کربلا، پیغام کربلا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اینڈ کرتے ہوئے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل بیان کی جائے، لیکن اختصار، اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ سیدہ سکینہ کے دامن میں وہ چند ٹکڑے روٹی کے آئے۔ کتنے دن ہو گئے تھے بھوک کو؟ 3 دن کربلا میں، چوتھا دن 11 محرم کا، 11 محرم کو نکلے، کم سے کم 3 دن اور لے لیں کوفہ تک، کم سے کم کتنے ہو گئے؟ کم سے کم 7 دن۔ اور حالانکہ 7 دن نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگ گلی کوچے گھما گھما کر لے گئے، اور اس پورے رستے میں کچھ نہیں کھلایا پلایا۔ 7 سال کی ننھی شہزادی کی بھوک کتنی ہوگی؟ چلو 7 ہی دن پکڑ لو، کتنی بھوک ہوگی؟ 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہو، جب مؤذن مغرب میں اللہ اکبر پکارتا ہے تو بیٹوں کا نہ خیال ہوتا ہے نہ باپ کا، ایسا ہی ہے۔ لیکن 7 سال کی سکینہ کم سے کم 7 دن کی بھوکی ہے، اور روٹی کا ٹکڑا گرا ہے دامن میں۔ قاسم نعمت کی نواسی کے دامن میں روٹی کا ٹکڑا بطور صدقہ گرا، تو بڑی سادگی کے ساتھ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں، اہل بیت پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ یہ اہل بیت، یہ آل پیغمبر ہے۔ 7 سال کی بچی کی تربیت، 7 سال کی بچی کا احساس، پھوپھی اماں آل نبی پر تو صدقہ حرام ہے نا؟ تو اگر آل نبی 7 دن بھوکے رہیں
تو کیا ان کے لیے صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا اب ہم صدقہ کھا سکتے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا واللہ رخصت پر عمل کرنے والے تو صدقہ کھا سکتے ہیں، لیکن جو عزیمت کی راہوں کے مسافر ہیں ان کو بھوکے مر جانا گوارا ہے، لیکن اب بھی ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا او ظالموں، ہم لٹیروں کے بچے نہیں ہیں، ہم تو آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ دینے والے ہیں، ہم صدقہ کھانے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا صدقہ کسی اور کو کھلانا، ہمیں صدقہ نہ کھلاؤ۔ پیغام کربلا، توجہ، صدقہ حرام ہے، سب پر نہیں، توجہ، صدقہ حرام ہے سب پر نہیں، صرف آل نبی پر۔ لیکن اگر یہ صدقہ حرام جان بچانے کے لیے کوئی کھانا چاہے تو علماء کہتے ہیں جان بچانے کے لیے تو اجازت ہے۔ توجہ، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ ناپاک نہیں ہوتا، صدقہ پاک ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ مال کا میل کہلاتا ہے لیکن پاک ہوتا ہے۔ دوسرے کھا سکتے ہیں نا، صرف آل نبی نہیں کھا سکتے۔ لیکن سیدہ سکینہ 7 دن کی بھوکی، وہ 7 سال کی شہزادی، بھوکے رہنا گوارا ہے، صدقہ کھانا گوارا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اے کربلا والے کہلانے والے، اے کربلا کے شہدائی کہلانے والے مسلمان، صدقہ صرف آل نبی پہ حرام ہے، سب کے لیے حلال ہے، ہر مسکین کے لیے، لیکن سود تو ہر مسلمان کے لیے حرام ہے۔ سکینہ صدقہ نہیں کھا رہی ہے 7 دن کی بھوک کے باوجود، اور تم مسلمان ہو کر اور سنی مسلمان ہو کر اور حسینیت کا دعویٰ کر کے سود کس منہ سے کھا رہے ہو؟ پیٹ بھرا ہے پھر بھی سود کھا رہے ہو۔ اور یاد رکھنا سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، لیکن سور کھانے سے برا سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور کھانا حرام تو ہے، مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی کربلائی ہو تو سکینہ پاک نے صدقہ مسترد کر دیا کہ ہم پہ جب نانا نے حرام کر دیا مر جائیں گے، لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے تاکہ راہ عزیمت کے مسافر بن جائیں، اور آپ لوگ سود کے دھندے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ طرفہ تماشا تو یہ ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا سود کا دھندا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیواؤں کو پالے، یتیموں کو پالے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کو پڑھائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، سود کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے دھو تو کیا ناپاک کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں پاک ہو سکتا۔ تو پھر یہ سود کے دھندوں سے پڑھانا کس نے کہا؟ بیواؤں کی پرورش کس نے کہا؟ یاد رکھنا بیوہ کی پرورش ہم پہ فرض نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے، پسندیدہ کام ہے، نفل کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن سود سے بچنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ سارے غلط رستے نہ نکالو اور سن لو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا تو اس وقت تو اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کی گردنیں اتار دے گا، ان پہ ظلم کرے گا، ان پہ زیادتی کی جائے گی، ان کے نیکوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، بارش روک دی جائے گی، اناج میں قلت کر دی جائے گی، قحط سالی کر دی جائے گی۔ میرے عزیز، ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر 2 لفظوں میں کربلا بیان کر دی جائے تو پھر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا یہ ہے کہ دین اہم ہے، دین پر سب کچھ قربان کر دو،
دین کو کسی اور چیز پہ جو ہے وہ قربان مت کرو، اس لیے کہ دین وہ ہے، دین ہمیشہ باقی رہے گا، دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دیندار بنو گے تو اللہ تمہارے ڈنکے بجا دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں وقار عطا کرے گا۔ اختتام پر یہ کہہ دوں، ارے جن کو قبریں میسر نہیں آئی تھی، کون کہہ سکتا تھا کہ ان کے بھی ذکر ہوں گے، ان کے بھی جلسے ہوں گے، ان کے بھی نام لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج تک پتہ ملا امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا، اس امام کا نام کسی کو پتا ہے؟ مولا حسین کی قبر میں کون اترا تھا کسی کو نام پتا ہے؟ کفن کیا دیا گیا تھا کسی کو نام پتا ہے؟ واللہ لوگ تو سمجھ رہے تھے جن کو کفن بھی پورے نہیں ملے ان کے کیا نام رہیں گے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا جن کو کفن بھی مکمل نہیں ملے آج بھی ان کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے محلوں میں زندگی گزاری نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ نسل باقی رہ گئی ہے، بلکہ ابھی بات کہی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ قربان ہونے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں، اور یزید آٹھ چھوڑ کر کے مرا تھا، کوئی پاگل ہوا، کوئی مر گیا، کوئی ختم ہو گیا، اور نسل یزید بھی ختم ہو گئی، اور ہمیں پیغام مل رہا ہے دین مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ، دین بچاؤ گے، دین بچاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اب ہم دین مٹا رہے ہیں یا دین بچا رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو نماز چھوڑ دے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین ڈھا دیا۔ زنا کیا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی، گندی پکچریں دیکھی جا رہی، گندے سیریل دیکھے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو بھگانے کے پلان بن رہے ہیں، پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ بتائیے دین اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ گے تو خود مٹ جاؤ گے، اس لیے دین کو مٹانے والے مت بنو، دین کو بچانے والے بنو۔ اور آج مسلمان کہتا ہے شریعت بچائیں گے، دین بچائیں گے، جس کی زندگی میں خود دین نہیں ہے وہ کیا خاک دین بچائے گا؟ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے دین؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کون دین بچائے؟ کون دین بچائے گا؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑتے، تمباکو کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوڑتے، سگریٹ کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوڑتے، پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی لوگ زکوٰۃ کی بڑی بات کرتے ہیں۔ مولوی کا کیا تعلق زکوٰۃ سے؟ اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو مدرسوں کو دیتے، مولوی کو نہیں دیتے، بلکہ یہ ان کا احسان ہے کہ یہ تمہاری زکوٰۃ لے کر کے تمہیں صحیح رستے پر تمہاری زکوٰۃ کو خرچ کرتے۔ واللہ اگر یہ علماء، واقعی جو علماء ہیں، اگر یہ صحیح راستے میں تمہاری زکوٰۃ خرچ نہ کریں تو پتہ نہیں تمہاری زکوٰۃ کہاں کہاں جائے گی۔ اور پھر میں کہتا ہوں تم سے یہ علماء نوٹیں لیتے ہیں، کاغذ کی نوٹیں، اور پلٹ کر تمہیں کیا دیتے ہیں؟ حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن۔ توجہ تو فرمائیں، غور تو کریں کہ لیتے کیا ہیں اور پلٹ کر دیتے کیا ہیں۔ اس میں بھی ہم اہل علم کو مشکوک ٹھہراتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بڑی معذرت کے ساتھ بات کرتے رہے یہ 2 کوڑی کا مولوی، 2 کوڑی کا مولوی۔ معاف کیجئے گا، علماء کو 2 کوڑی کا مولوی کہنے والوں، یہ انگریزوں کے دور کی ایجاد ہے۔ جب انگریز آئے نا تو دیکھا علماء بڑے متاثر کر رہے ہیں، تو انہوں نے علماء کی نفرتیں، مشائخ کی نفرتیں عوام کے دل میں پیدا کرنا شروع کی، اور آج حالات یہ ہو گئے کہ ایک آدمی جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض نہیں جانتا، کیا کہتا ہے؟ 2 کوڑی کا مولوی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو مولوی ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ مولوی کا معنی لغت میں اٹھا کر دیکھو، مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا، مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا، تو جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی والا کیسے ہو سکتا؟ آپ کہیں گے چلیں بھائی مولویوں کی موجودگی میں آپ چاپلوسی کر رہے ہیں، میں نے کوئی چاپلوسی نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے اللہ والا ہے کون؟
تو قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ کیسے اللہ والے ہو جاؤ؟ اللہ والے کیسے ہو جاؤ؟ دو شرطیں لگائی، دو شرطیں۔ کونوا ربانیین، کیسے ہو جاؤ؟ تعلمون الکتاب، کتاب کی تعلیم حاصل کرو، اور پھر آگے کا آخری کا حصہ ہے تدرسون، پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، تعلیم حاصل کرو کتاب کی اور کتاب کا درس دو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، چلیے پڑھ دی پوری آیت تاکہ آپ کو اندازہ ہو کما کال، کتاب کا علم حاصل کرو اور کتاب کا درس دو، دو کام کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ والے ہو جاؤ گے۔ یہ علماء کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم آپ کو سکھاتے ہیں، اور ان کو آپ 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہیں۔ میرے عزیز، اگر یہ 2 کوڑی کا مولوی نہ ہوتا، یہ وہی مولوی ہے نا جس نے آپ کے ابا کا نکاح پڑھایا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا آپ کے ابا جان پر آپ کی امی جان حلال ہو جاتی؟ یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا کہ آپ کی پیدائش کے وقت جس نے آپ کے کان میں اذان پڑھی ہے، یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا جس نے آپ کو قرآن پڑھایا ہے، یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا جب تم مرو گے، تمہارا باپ مرے گا تو یہ تمہارا جنازہ بھی پڑھائیں گے اور بعد میں تمہارے لیے فاتحہ کے موقع میں مغفرت کی دعا بھی کریں۔ ان کو یہ صلہ دیا ہم نے کہ ہم 2 کوڑی کا مولوی کہیں۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگ ٹریک سے ضرور ہٹے ہیں، ہم ان کو عالم نہیں کہتے، وہ پڑھے لکھے تو ہو سکتے ہیں، عالم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بڑے مدرسے سے پڑھ لکھ لینا، ڈگری لے لینا پڑھا لکھا تو بناتا ہے، عالم نہیں بناتا۔ عالم کے لیے شرط ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جب تک خدا کی خشیت نہ ہو انسان عالم نہیں بنتا۔ شیطان پڑھا لکھا تو تھا مگر عالم نہ تھا، اگر عالم ہوتا تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا جو اس نے کیا۔ اسی طریقے سے جس نے نبی کے علم کو گدھے اور بیل سے تشبیہ دی، وہ پڑھا لکھا تو تھا لیکن عالم نہ تھا، اگر عالم ہوتا تو نبی کے علم کی توہین کر کے گستاخان رسول میں اپنا شمار نہ کرواتا، بلکہ وہ تو یوں کہتا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے میری گزارش ہے علماء کی قدر کرو، سادات کا احترام کرو، مشائخ سے جڑو اور امت میں اتحاد پیدا کرو۔ اس لیے کہ ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جوڑنے کے لیے آئے۔ بس بات پوری کر رہا ہوں، بات تو پوری کر رہا تھا، پیچھے سے چٹھی آئی اس لیے 5-7 منٹ بڑھا دیا، ورنہ مجھے بھی فلائٹ پکڑنی ہے۔ بات اینڈ کو پہنچاتے ہوئے، صوفیہ کا مسلک کیا ہے؟ توڑو مت جوڑو، لیکن کن کو جوڑو؟ کن کو؟ دودھ اور دودھ جٹے، دودھ اور زہر کو جوڑو گے تو دودھ کا نقصان ہوگا۔ تیل میں تیل ملاؤ، اگر آپ تیل میں پانی ملاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ شہد میں شہد ملاؤ، شہد میں الوا ملاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ ٹھیک؟ اسی لیے عاشقان رسول سب متحد رہیں، ایمان والے سب متحد رہیں، سلسلوں کے نام پہ، خانقاہوں کے نام پہ، تنظیموں کے نام پہ، تحریکوں کے نام پہ، تیرا پیر میرا پیر کے نام ایک ہے، مشرب ایک ہے، عقیدہ ایک، سب کچھ ایک ہے۔ تو بابا فرید علیہ رحمت و رضوان سرکار فرید ملت و الدین، میرا بابا، میرا سرکار، گنج شکر، گنج ولایت، چشتیت پر قیامت تک جس کا احسان ہے۔ اگر فرید الدین نہ ہو، چشتیت سے بابا فرید کو نکال دیا جائے، بعد میں چشتیت میں کچھ بچتا ہی نہیں، اس لیے کہ بابا فرید ہی ہیں جنہوں نے ایسے 2 شعر تیار کیے جس نے چشتیت کو 14ویں رات کے چاند سے بھی بلندی عطا کر دی۔ ایک تو صابر کلیر ہے، ایک تو ہمارے محبوب پاک نظام ملت و الدین سرکار نظام الدین اولیاء۔ بابا فرید کا ایک مرید آیا، سرکار مرید ہوں، کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کرنا ہی ہے، تو لوہار ہوں، کچھ اوقات نہیں پیش کرنے کی، یہ کینچی قبول کر لیں۔ سرکار نے فرمایا لوہار ہے؟
صرف کینچی بناتا ہے, کچھ اور بھی بناتا ہے. حضور اور بھی کچھ بناتا ہوں. سوئی بنانی آتی ہے؟ جی بنا لیتے ہیں. فرمایا بابا ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو, ہمارے پاس سوئی لایا کرو. سوئی اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. ہم ایک کے دو کرنے والے نہیں, ہم دو کو ایک کرنے والے ہیں. تو یہ فکر ہو, جوڑنے کی کوشش کرو, عمل کرو, علم سیکھو, اپنے بچوں کو علم سکھاؤ. اور یاد رکھنا بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, ٹیچر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ دینی تعلیم کے ساتھ. اسلام دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے. ہمارے آقا نے فرمایا ہر زبان سیکھو, ہر زبان سیکھو تاکہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے سکے. اس لیے ہم بھی ہر زبان سیکھیں تاکہ دوسری قوموں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہ سکے. اس لیے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. وہی دور آنا چاہیے. کون